ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 عبادتیں فرض کی ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ان 4 میں سے 3 تو ادا کرتا ہے، ایک نہیں ادا کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 بھی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ پوشیدہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دین کو قبول کریں۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان عبادات میں تفریق نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز ادا کر لیں، ہم روزہ تو رکھ لیں اور ہم حج بھی کرائیں لیکن زکوٰۃ کے تارک ہو جائیں، یا ایسا ہو کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں اور نماز اور روزہ بھی ادا کریں لیکن ہم حج کو چھوڑ دیں، یا نماز کو چھوڑ دیں باقی 3 عبادات ہم بجا لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے دین کو قبول کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، احکام ہیں، ان کو کلی طور پر اپنے اوپر نافذ کریں۔ یعنی اس میں پک اینڈ چوز کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے کہ وہ کسی حکم کو اٹھائے، اس کو قبول کر لے اور کسی حکم کو چھوڑ دے، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان ہوا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے پورے دین کو اختیار کرے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور اس میں حج بھی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات عقیدہ ہے، اور دوسری بات عبادات ہیں، اور تیسری بات معاملات ہیں۔ اللہ کا دین ان تینوں حوالوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی جب ہم معاملات کی بات کریں گے تو اس میں اخلاقیات بھی شامل ہوتی ہے، تو یہ پورا دین بنتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے پورے دین کو اختیار کریں، یعنی اپنے عقیدے کو بھی درست رکھیں اور عبادات کو بھی بجا لائیں، اور اس کے علاوہ جو معاملات زندگی ہے، جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان معاملات کو بھی بہترین طریقے سے ہم ادا کریں۔